قطع نظر آپ مسلمان ہیں یا نہیں، مگر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیے، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کا دیکھنا اور بھی ضروری ہے تاکہ مستقبل کے لیے آپ شادی شدہ زندگی سے جڑے اصل حقائق اور میاں بیوی کے آپس میں برتاؤ سے متعلق ایسے حیران کن شرعی انکشافات جان سکیں گے جس کے جاننے کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی ایک محبت سے بھرپور اور انتہائی کامیاب گزرے گی۔ شادی رب تعالیٰ کا دیا ہوا ایک انمول رشتہ ہے۔ ایک عورت کے لیے مرد بطور شوہر اور مرد کے لیے ایک عورت بطور بیوی نہایت قیمتی اثاثہ ہیں۔ اس رشتے کے برتاؤ میں ہمارے معاشرے میں بے بہا غلط فہمیاں، ابہام اور غلط العام رسومات پائے جاتے ہیں۔ اسلام اس رشتے کو کس زاویے سے دیکھتا ہے کسی نے بتایا، نہ ہی کبھی کسی نے جاننے کی کاوش کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس رشتے سے منسلک راز ہیں کیا؟ کیسے یہ شرعی راز جان کر ہم نہ ہی صرف اپنی ازدواجی بلکہ اپنے خاندان اور آنے والی نسلوں کی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ عام طور پر مذہب اسلام کے بارے میں پوری دنیا کا تاثر حقیقت سے قدرے مختلف ہے۔ اب اس کا دوش بین الاقوامی میڈیا کو دیا جائے یا کسی کو بھی، یہ آپ پر ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی چند بھٹکے ہوئے نام نہاد علماء بھی مذہب کو نہایت ہی سخت اور بے حد خشک احساس کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ رومانس جیسا لفظ سنتے ہی ہیر رانجھا اور رومیو جولیٹ جیسی شخصیات و کردار ذہن میں آ جاتے ہیں، مگر یقین جانیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر محبت اور حقیقی رومانس شاید ہی تاریخ نے کسی کو کرتے دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، آئیے اس بات کی تصدیق احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے ایمان کا منبع نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے کچھ اسباق آخذ کیے جاتے ہیں جو ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کا نچوڑ ہیں، جن میں سے ایک در ایک آج ہم ذکر کریں گے۔ ویسے تو ازدواجی زندگی سے متعلق ایک ذخیرہ ہے دلائل کا، مگر کچھ اہم پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ شریک حیات کے مزاج کو خوب اچھی طرح جانا جائے۔ آپ کو ہر ایک بات، ہر ایک مزاج پسند ناپسند کا ٹھیک ٹھیک پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے خاوند یا اپنی بیوی کے مزاج سے خوب واقف نہیں تو سب سے پہلے اس پہلو پر غور کریں، کیونکہ یہ طریقہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنایا۔ صحیح بخاری کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے خوب علم ہے کہ جب تم مجھ سے خوش یا ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، بھلا وہ کیسے؟ تو آپ صلاۃ والسلام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو قسم ہے محمد کے رب کی، اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو قسم اٹھاتے وقت کہنے لگتی ہو کہ قسم ہے ابراہیم کے رب کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست فرماتے ہیں، میں آپ کا نام نہیں لیتی۔ لہٰذا یہ سبق ملا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مزاج، اس کے غصے، خوشی، دکھ اور رنج کا خوب اندازہ ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کے اختلافات رفع کیے جا سکیں۔ جیون ساتھی کو تسلی دینے کی عادت ڈالیے، یہ بھی ایک طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ السنن اکبری میں ذکر ہے کہ سیدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سفر پر تھیں تو کچھ وجوہات کی بنا پر دیر سے پہنچی، جس پر آپ رضی اللہ عنہا دل برداشتہ ہو کر رونے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی زوجہ مبارکہ کو یوں روتے دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پہنچے اور تسلی دی۔ بخاری شریف میں ایک جگہ آتا ہے کہ نبی الزمان صلاۃ والسلام اپنی زوجہ مبارکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود یا آغوش میں سر رکھ لیا کرتے تھے،
یہاں تک کہ ماہواری کے دنوں میں بھی اور اکثر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کی گود میں سر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال دھوتی اور سنوارتی۔ نسائی میں بیان ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جس برتن میں پانی کا گھونٹ بھرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس برتن پر وہ جگہ ڈھونڈتے جہاں سے منہ مبارک لگا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک اسی جگہ پر اپنے لب مبارک لگاتے اور پانی نوش فرماتے۔ ٹھیک ویسے ہی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گوشت کھاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک اسی جگہ سے نوالا بھرتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کھایا ہوتا۔ سبحان اللہ، بھلا محبت کی ایسی عظیم و شان مثال اور کہاں ملے گی؟ ذرا سوچئے، صرف ساتھ ایک جگہ اور ایک وقت بیٹھ کر نہیں بلکہ ایک ہی برتن اور ایک ہی جگہ سے ایک ہی کھانا کھانا، بھلا اس سے بڑھ کر محبت بھری ازدواجی زندگی کون گزارتا ہوگا؟ صحیح مسلم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مبارکہ کو باقاعدگی سے بوسہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ روزے سے ہوتے تب بھی اپنی اس پیاری عادت کو نہ بھولتے۔ مسلم شریف کے ہی مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ اپنی بیوی سے ازدواجی رشتہ قائم رکھنا بھی صدقہ ہے۔ بخاری شریف میں آقا الزما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ایک لمحہ جو بیوی کے ساتھ گزارا جائے گا اس کی جزا دی جائے گی، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ تک لے جانا، یعنی کھلانا۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا کرے تو نہ جانے کیسے کیسے القابات، بہتان اور شرمناک تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے بعد کچھ اور وضاحت کرنا نہیں بنتا۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے بچپن سے اپنے دینیات کے استاد سے سن رکھا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، تو کیا آپ نے کبھی یہ رابطہ قائم کیا کہ اس کا ان کی ازدواجی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ اس کا یہ رابطہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مبارکہ کو زیادہ تکلیف نہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے اور عظیم رسول اور دو جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود گھر کے تمام کاموں میں پورا ہاتھ بٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دودھ دوتے، کپڑوں اور جوتوں وغیرہ کی صفائی، دھلائی اور مرمت خود کرتے اور کبھی بھی اپنی ازواج سے غیر ضروری اور تھکا دینے والے معمول یا کام کا تقاضا نہ کرتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مختلف قصے سنایا کرتے، روزمرہ کے ہلکے پھلکے موضوعات پر گفتگو کرتے، جن کو کرنے سے میاں بیوی میں قربت بڑھتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مبارکہ کے ساتھ اکثر کھیلتے اور کھیل ہی کھیل میں پیار جتاتے۔ ایک مشہور واقعے میں آپ صلاۃ والسلام نے اپنی زوجہ مطہرہ کو دوڑ کے لیے چیلنج کیا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فاتح ٹھہرایا گیا۔ ایسے خوشگوار لمحات میاں بیوی میں محبت بیدار کرتے ہیں۔ احادیث کا ایک سمندر ہے جو اس موضوع کی ہر طرح حمایت کرتا ہے۔ یہ احادیث کا انبار معاشرے میں غلط العام اصطلاحات جیسے رن مریدی، جورو کا غلام اور چڈو وغیرہ کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یا تو آپ معاشرے کی ان اصطلاحات پر عمل کر لیں یا ان تصدیق شدہ مستند احادیث پر عمل پیرا ہو جائیں، فیصلہ آپ پر ہے۔ اپنی بیوی کو خوبصورت ناموں سے پکارنا اور ان کی تعریف کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ جی ہاں،
کئی لوگ دنگ رہ جائیں گے، مگر یہ حقیقت ہے۔ ہم نے پہلے ہی ذکر کر دیا ہے کہ اسلام سے زیادہ رومانٹک مذہب کوئی اور نہیں۔ ابن ماجہ میں ذکر ہے کہ جب آپ صلوات والسلام کی زوجہ مطہرہ کی جلد مبارک دھوپ کی شدت سے سرخ ہو جاتی تو آپ صلوات والسلام پیار سے انہیں حمیرہ بلاتے۔ حمیرہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ کوئی بھی صاف اور سفید رنگت والا تپش سے جب ہلکا سرخ ہونے لگے۔ کتاب الفائد میں ایک واقعے کا ذکر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی تعالی عنہا کی آنکھیں مبارک دیر تک دیکھتے رہے اور پھر ارشاد کیا، تمہاری آنکھیں کتنی صاف اور سفید ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بطور مرد اگر بیوی سے بناؤ سنگار، صاف ستھرے، معطر اور پیارے کپڑے پہننے کا تقاضا کیا جاتا ہے تو کیا بیوی کا دل بھی نہیں کرتا ہوگا کہ جب اس کا خاوند بھی اس کے پاس آئے تو وہ اچھے اور صاف ستھرے حلیے میں ہو؟ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، میں اپنی زوجہ کے لیے اس لیے سجتا ہوں کہ وہ میرے لیے سجتی ہے تاکہ میں دونوں کے حقوق میں انصاف کر سکوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر۔ ہر عورت کو چاہیے اپنے خاوند کو لبھانے کے لیے اپنی خوبصورتی پر دھیان دے، ٹھیک ویسے ہی مرد پر بھی لازم ہے کہ اپنی بیوی کو پرکشش لگے۔ یہ کامیاب ازدواجی زندگی کے اصولوں میں سے ایک ہے۔ میاں بیوی کو جہاں اپنے لباس اور بناؤ سنگار کا خیال رکھنا چاہیے، وہیں ان کو ہر وقت مہکتے بھی رہنا چاہیے تاکہ وہ اور قریب آ سکے۔ یاد رہے، یہ بھی ایک اہم سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطر کا استعمال کثرت سے کیا کرتے تھے۔ ابی داؤد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خاصی مقدار میں خوشبو ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اپنے گھریلو معاملات اور خاص طور پر اپنی بیوی سے جڑے نجی معاملات کبھی کسی سے ذکر نہ کیے جائیں۔ آپ اپنی بیوی کے رازدار اور وارث بھی ہیں اور یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کرنا رشتے میں دراڑ ڈال سکتا ہے۔ یہ دونوں جیون ساتھیوں پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ یہ زندگی آپ دونوں کی ذاتی زندگی ہے اور اس سے جڑے معاملات پر بھی صرف اور صرف آپ کا حق ہے۔ کسی سے مثبت مشورہ یا نصیحت کے غرض سے ایسا کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں بھی بے حد احتیاط برتی جائے۔ اس کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کی باتیں باہر یا اوروں سے بیان کرتا ہے وہ بدتر لوگوں میں سے ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روزمرہ کی میاں بیوی کی ناراضگی میں تھیں۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد تھے، کا گھر پر آنا ہوا۔ باتوں باتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لاڈ میں اپنے والد سے اپنے خاوند یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عارضی نوعیت کا شکوہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار یہ بات برداشت نہ کر سکے، اپنی بیٹی پر غصہ کرتے کرتے تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ میاں بیوی کی ناراضگی کے باوجود ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ سے خاص محبت اور لگاؤ کے باوجود پیغمبر آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے اپنی زوجہ کی حامی میں حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا اور ناراضگی عام بات ہے جو ان کو آپس میں سلجھا لینی چاہیے اور آپس میں محبت کا معاملہ کسی صورت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک آپسی اور نجی معاملہ ہے اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کی مثال قائم کی اور ساتھ ساتھ اپنی زوجہ سے محبت کی شدت کا بھی عندیہ دیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہ اخذ کیا جائے کہ سسرال والوں سے غیر مناسب تعلقات رکھے جائیں۔ دوسری جانب ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، اور جب پوچھا گیا کہ مردوں میں سے ان کو کس سے زیادہ محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عائشہ کے والد سے، یعنی اپنے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ۔ ذرا ایک لمحہ سوچئے کہ اپنے خاوند یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا جواب سن کر حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کتنی خوش ہوئی ہوں گی۔ اپنے سسرال والوں کی عزت اور ان سے محبت بہت اہم ہے، کیونکہ ان سے آپ کی شریک حیات کی نسبت جڑی ہے، اور ایسا کرنا دونوں میاں بیوی پر فرض ہے، کیونکہ یہ ایک خوشگوار زندگی کی کنجی ہے، اور ویسے بھی کسی کی دل آزاری کرنا رب تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اب ذرا ایک لمحہ نکال کر اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیے کہ کیا سسرالیوں کے ساتھ ہمارا رویہ نبی جیسا ہے یا نہیں۔ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہی سیدہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوابوں میں آیا کرتی تھیں؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نوید پہلے ہی مل چکی تھی۔ صحیح بخاری کے مطابق ایک مرتبہ پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی دی، میں نے تمہیں ململ کے کپڑے میں ڈھکا دیکھا، اور خواب میں مجھے بتایا گیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ جب پردہ ہٹا تو وہ تم تھیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ ہونے والی نوید تھی۔ سننے میں یہ سب باتیں کسی رومانوی محبت کی داستانیں لگتی ہیں، مگر یہ کسی بھی رومیو جولیٹ، ہیر رانجھا یا سونی ماہیوال جیسی محدود اور دنیاوی قصے کہانیوں سے کئی درجے بڑھ کر ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان محبت ہے، جو 2 جہانوں کے آقا ہیں۔ یہ سنتیں اور ان سے جڑے اسباق انسانیت کے اصولوں اور تربیت کے لیے سب سے جامع اور مستند ہیں۔ یہ وہ پکی مہر ہے جو میاں بیوی کے لازوال رشتے کے نباہ کے اصولوں پر لگا دی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا لگاؤ، ایک ہی جگہ سے لقمہ بھرنا، گود میں سر رکھنا، بوسہ دینا، ساتھ میں دوڑ لگانا، ہاتھ بٹانا، اچھے پیارے ناموں سے پکارنا، سسرال والوں کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے لیے بننا سورنا، صاف ستھرا رہنا۔ یہ کوئی فلمی جوڑے یا افسانوی محبت کی کہانی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کامیاب محبت کے 101 اصولوں پر مبنی ناقص کتاب ہے۔ یہ تمام وہ اسوہ حسنہ ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے مشعل راہ بنا کر ہمیں بطور ایک انمول تحفہ بخشے ہیں۔ ان باتوں کو جھٹلانے اور رد کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا سمجھا جاتا ہے، اور ایک خوشگوار رشتہ ازدواج جیسے احساس سے بھی محروم رہتا ہے۔ ہمیں معاشرتی ابہام اور غلط رسم و رواج چھوڑ کر اپنی شادی شدہ زندگی کو حقیقی اصول جو ہمیں ہمارا مذہب مہیا کرتا ہے کے مطابق گزارنا چاہیے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ اصول کسی بھی مذہب یا رنگ کے قید نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جس کا مطلب ہر ایک کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس بات کی تصدیق کئی اور مذاہب بھی کرتے ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر کوئی بھی اپنی زندگی کامیاب بنا سکتا ہے۔ رشتہ ازدواج سے جڑے چند معاشرتی مغالطے ہماری شادی شدہ زندگی میں مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ شادی شدہ مرد اپنی بیشتر زندگی اپنی غیر ضروری بناوٹی مردانگی اور اس سے جڑا اپنا تسلط برقرار رکھنے میں گزار دیتا ہے۔ سماج ساختہ غیر شرعی ضرب المثل جیسے بیوی کے نیچے لگا ہے، جورو کا غلام، مرد بن مرد وغیرہ، جن کا حقیقت اور نہ ہی مذہب سے کوئی تعلق ہے، شادی شدہ زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ برادری، رشتہ دار اور معاشرہ نہایت ہی غلط ڈگر پر چل رہے ہیں۔ یہ رشتہ آپ کی ملکیت ہے، اور اس کو گزارنے کا ڈھنگ بھی آپ ہی نے منتخب کرنا ہے۔